میں نے ہی تو افسانے کو افسانہ بنایا۔ کہیں الزام نہ آئے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ہی تو افسانے کو افسانہ بنایا، اور میرا ہی فسانے میں کہیں نام نہیں ہے۔ میں نے ہی تو مے خانے کو مے خانہ بنایا، اور میرے ہی مقدر میں کوئی جام نہیں ہے۔ تو حضرات ایسا تو نہیں ہوگا، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں صدارتی کلمات کے لیے حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ عربیہ مفتاح العلوم سے کہ وہ تشریف لے آئے اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتق دعوت المظلوم۔ جمعیت العلماء ضلع مئو کے جنرل سیکریٹری مولانا کمال اختر صاحب، جمعیت العلماء شہر مئو کے صدر مولانا انور رشید صاحب، جمعیت العلماء شہر مئو کے جنرل سیکریٹری مولانا ارشد کمال صاحب، مشرقی جمعیت العلماء مشرقی اتر پردیش کے صدر مولانا حافظ عبدالحی صاحب، جمعیت العلماء یو پی کے صدر حضرت مولانا عبدالرب صاحب آدمی، سبھی نائبین صدور اور سیکریٹری، اور اس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ساری گراں قدر شخصیات، ہمارے سرپرست رہبر رہنما، اور میرے سامنے انسانوں کا امڑتا ہوا جو سیلاب ہے، میرے مخاطب سارے ہی لوگ ہیں۔ مختصر سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا یہ اجلاس جو ہم سب کے سامنے دکھلائی پڑ رہا ہے، یہ قدیم الشان اجلاس ہے، اور انشاءاللہ یہ اجلاس تاریخ ساز ثابت ہوگا۔ اس اجلاس کے بنانے اور سنوارنے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ساری شخصیات ہی نہیں، بلکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی معددین اور سامعین ہیں، ان سارے ہی لوگوں کی گراں قدر خدمات ہیں، اور انہی کے تعاون اور خدمات کے صلے میں آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ محترم سامعین، جمعیت العلماء ہند یہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہ بات بھی میں بہت واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت العلماء یہ خالص مذہبی جماعت ہے، خالص مذہبی تنظیم ہے۔ اس جماعت کا مقصد سب سے اہم ہے دین اور مذہب کا تحفظ اور اس کی بقا۔ اسی لیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب سے جمعیت العلماء ہند قائم ہے، ہمارے مذہب اسلام پر جب بھی کوئی کیچڑ اچھالا گیا، اور مذہب اسلام کے صاف شفاف دامن کو اگر داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام اور اسلام سے وابستہ لوگوں کے خلاف جب ناگفتہ بے باتیں کہی گئیں، تو جمعیت العلماء کے خدام نے آگے بڑھ کر اس کا مضبوطی سے مقابلہ کیا، اور ہر ممکن کوشش کی کہ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا ایمان قائم اور دائم رہے۔ ایک طرف تو جمعیت العلماء کا مقصد مذہب دین کی بقا اور تحفظ ہے، اور دوسری طرف جو جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ وابستہ ہوں، کسی بھی ذات اور برادری کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، انسانیت کی حیثیت سے سب کی نصرت اور مدد کرنا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی آہ سے بچتے رہو،
جہاں مظلوم کی آہ سے بچنے کی ہدایت دی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کی آہ سے بچو، بلکہ مظلوم کہا گیا۔ اس لیے چاہے وہ مسلمان مظلوم ہو، چاہے غیر مسلم مظلوم ہو، کسی بھی ذات و برادری سے جڑا ہوا مظلوم ہو، مظلوم بہرحال مظلوم ہوتا ہے۔ ہم سب کو اس کی آہ سے بچنا ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جمعیت العلماء ہند سارے ہی انسانوں کی نصرت اور مدد کو اپنا مشن سمجھتی ہے اور اپنے مشن کا ایک لازمی جزو سمجھتی ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر، برادران اسلام پر، ملک میں بسنے والے انسانوں پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ آسمانی مصیبت ہو، چاہے زمین سے اگلنے والی مصیبت ہو، جمعیت العلماء ہند کے جو خدام ہیں سینہ صبر ہو کر آگے بڑھ کر ہر مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میں بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی مقصد کے تحت جمعیت العلماء ہند کی طرف سے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ جمعیت یوتھ کلب کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن کے حالات تھے، لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل تھا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا مشکل تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا مشکل تھا۔ ان حالات میں بھی جب ہم نے پرشاسن کے لوگوں سے جمعیت یوتھ کلب کے نوجوانوں کے لیے پرمیشن چاہا اور ان سے اجازت چاہی کہ آپ انہیں کارڈ ایشو کیجئے تاکہ یہ سبھی بے سہارا لوگوں کی مدد کر سکیں، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو اعلیٰ ذمہ دار تھے، ادھیکاری تھے، انہوں نے بہت خوش دلی کے ساتھ کہا کہ ہم تو ایسے ہی لوگوں کی تلاش کرتے ہیں، ایسی نوجوانوں کی تلاش کرتے ہیں جو ہر مظلوم، بے کس اور بے سہارا کی مدد کرے۔ تو ہمارے یوتھ کلب کے نوجوانوں کے لیے انہوں نے پاس چلاؤ کیا، اور ان ہمارے نوجوانوں نے صرف اپنے شہری کے اندر نہیں، شہر سے باہر کہیں گاڑیوں پہ سوار کر کے لوگوں کو ان کی مندر تک پہنچایا، تو کہیں کھانے اور پینے کے لیے جو لوگ پریشان حال تھے ان کے گھروں تک راشن کو، کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچایا۔ اور یہی نہیں، جب بھی کوئی مرحلہ آتا ہے، جیسے ابھی مثال ٹھنڈک کا موسم آیا، ٹھنڈک کے موسم میں جمعیت العلماء ضلع مئو کے سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے علاقے میں گھوم گھوم کر دیکھیں کہ کون آدمی ایسا ہے جو پریشان حال ہے، جن کے پاس ڈھکنے کے لیے کوئی کمبل نہیں، کوئی لحاف نہیں۔ گھر گھر تک پتہ لگانا تو درکنار، ہم سب ذمہ داروں نے ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن اور سڑک کے کنارے کنارے بسنے والے لوگوں کو بھی دیکھا، اور ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر، محسوس کر کے ہم سب نے ان کی مدد کی ہر ممکن کوشش کی۔ جمعیت یوتھ کلب کے نوجوان یہ آپ سب کے نوجوان ہیں، آپ سب کے معاون ہیں۔ جس وقت، جس سیکنڈ، 24 گھنٹے میں جب بھی آپ کو کہیں بھی ضرورت محسوس ہو، جمعیت یوتھ کلب کے نوجوانوں کو آپ ایک آواز دے کر پکاریے گا۔ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے نوجوان ہیں، ملت کے نوجوان ہیں، یہ آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ضلع مئو یہ چاہتی ہے کہ ہم ماحول میں محبت کی فضا قائم کریں، محبت کی ہوائیں چلائیں۔ جمعیت العلماء یہ نہیں چاہتی کہ نفرت کا ماحول پیدا ہو، بلکہ نفرت کو دور کرنا اور محبت اور بھائی چارے کو قائم کرنا یہ جمعیت العلماء کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے تو ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے، بلکہ نفرت کا جواب پیار اور محبت سے دینا ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے بات کو ان باتوں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت العلماء کی مدد کو، تعاون کو آپ اپنا سیوا سمجھیے، اور یہ سمجھیے کہ آج پورے ملک میں اگر کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت، تنظیم دکھلائی دیتی ہے جو ہر مرحلے میں، ہر قدم پر آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، تو جمعیت العلماء ہند ہے۔ اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ ملک پر بھی جب بھی آفت آئی ہے، جب بھی مصیبت آئی ہے، چاہے ہندوستان میں آزادی کا مرحلہ رہا ہو یا اور بھی جتنے مراحل اور مسائل رہے ہیں، ان تمام مسائل اور تمام مرحلوں میں جمعیت العلماء کے خدام نے بڑھ چڑھ کر کے انسانوں کی مدد کی تھی اور ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی۔
तोप को दागा गया, इनको फांसियों पे चढ़ाया गया, लेकिन इन लोगों ने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी पेश किया है। और जैसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, मैं इस बात का अहद करता हूँ और सभी जमीयतुल उलमा के खुद्दाम की तरफ से इस बात का मैं अहद करता हूँ, इकरार करता हूँ कि हमारे इस मुल्क के ऊपर जब भी कोई मसला आएगा और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का कोई मसला आएगा, तो जैसे हमारे असलाफ ने सीना सफर होकर के मुकाबला किया था, ऐसे हम मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद करते रहेंगे और मुल्क को महफूज रखेंगे, मुल्क में अमन व अमान कायम करेंगे। क्योंकि जब मुल्क में अमन व अमान होगा तो हम सब अमन और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। और अमन और चैन वो चीज़ है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद उन्होंने खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ की थी, रब्बी जल हादा बलदन आमना, परवरदिगार इस शहर को मामून बना, महफूज बना, अमन व शांति का गहवारा बना। तो हम और आप भी ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को भी अमन व शांति का गहवारा बना और हम सब को भाई भाई बना, एक दूसरे का मददगार बना और हम सब एक दूसरे की नुसरत और मदद के लिए कमर बस्ता रहें। मैं अपनी बातों को इन पर ख़त्म करते हुए आखिर में दरख्वास्त करते हुए जाता हूँ कि हर आदमी को ये महसूस करना चाहिए कि अगर जमीयत के ये खुद्दाम हर कदम पर आगे रहते हैं तो उनको भी हर कदम पर आगे बढ़कर इनकी नुसरत और मदद की भी ज़रूरत है। आप सभी हजरात से दरख्वास्त करते हुए मैं जाता हूँ और आखिर में कहते हुए जाता हूँ कि ये मजलिस, ये हमारे सारे ही जो जिम्मेदारान हैं, सरपरस्त हैं, बड़े लोग हैं, इन लोगों की दुआओं और मेहनतों के नतीजे में बनाई और संवारी गई है। ख़ासकर इस इलाके के जो जिम्मेदार हैं, बिलाल और उनके मुआमिनीन हैं, उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत तगोदो किया है। अल्लाह ताला उन सारे लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जाता हूँ हजरत। हजरत आप कहाँ जाएंगे? आप तो यहीं रहेंगे।